حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں اگر کسی علاقے میں بارش نہ ہو اور جانور مرنے لگ جائیں اور کھیتیاں تباہ ہو جائیں، اس وقت ان کو جتنی بارش کی ضرورت ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ انسانیت کو وحی کی ضرورت ہوتی ہے، قرآن اور سنت کی ضرورت ہوتی ہے، علماء کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ پانی نہیں ملے گا تو مر جائیں گے، ایمان پر ہوئے تو جنت میں جائیں گے، اور اگر پانی ملا مگر یہ وحی نہ ملی تو پھر جہالت کی موت مریں گے اور جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ آج کے سبق میں 14ویں پارے میں 2 صورتیں ہیں، ایک سورہ حجر ہے اور ایک سورہ نحل ہے۔ حجر کا لفظی معنی تو ہوتا ہے فینس، چار دیواری پتھروں کی بنی ہوئی۔ کعبۃ اللہ کی بغل میں جو گولائی ہے اس کو بھی حجر بولتے ہیں، حتیم بھی بولتے ہیں، اور حجر سے مراد یہاں پر قوم صالح علیہ السلام ہے۔ اس علاقے کو حجر کا علاقہ بھی کہتے تھے، تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں، اور ان کا واقعہ اس صورت میں چونکہ بیان ہوا ہے اس لیے اس کو سورہ حجر بولتے ہیں۔ روٹین یہی چلتی ہے، اردو میں بھی یہی چلتی ہے کہ کئی چیزیں جس چیز میں ہوں اس میں سے کسی ایک چیز کے نام پر نام پڑ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کچا کھو کسی پنڈ کا نام ہے، اب کھو تو ایک جگہ ہوا، باقی تو مکان ہو گئے نا، تو ایک کھو کی وجہ سے سب کا نام کچا کھو ہو گیا۔ چائے میں دودھ بھی ہوتا ہے، پانی بھی ہوتا ہے، چینی بھی ہوتی، پتی بھی ہوتی ہے، مگر نام اس کا چائے ہے۔ تو ایسے ہی صورتوں میں متعدد چیزیں ہوتی ہیں مگر ان میں سے کسی ایک چیز پر اس صورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ شروع میں رب ذوالجلال والاکرام قرآن حکیم کی اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی بات کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے یہ نہیں کہا قرآن نازل کیا، کہا ہم نے ذکر نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی وحی ہے اور قرآن بھی وحی ہے، اس لیے دونوں ذکر ہیں اور دونوں اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، دونوں سندوں سے ہم تک پہنچے ہیں، دونوں شریعت سازی کے لیے ایتھینٹک ہیں۔ مقام اور فضیلت قرآن کی زیادہ سنت سے، وگرنہ شریعت کے ثابت ہونے کے لیے دونوں کا مقام ایک ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ قوموں کا ذکر اور اس کے بعد جو آپ کو مذاق کرتے ہیں، سابقہ قوموں نے اپنے انبیاء کو مذاق کیے، آپ کی قوم آپ کو مذاق کرتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ جو مذاق کرنے والے ہیں نا میں ان کو خود ہی کافی ہو جاؤں گا، آپ فکر نہیں کریں۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے نبی سے محبت ظاہر ہوتی ہے کہ کیسے اللہ کو آپ کی توہین پسند نہیں، اور ہر بندہ جب رب کا دوست بن جاتا ہے تو پھر اللہ اس کی وجہ سے دوسروں سے لڑائی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جو بھی میرا دشمن ہوتا ہے اس کے لیے میں لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالمحاربہ، جو میرے دوست کو پریشان کرے گا میں اس کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہو جاتا ہوں۔ بس کوئی رب سے دوستی لگا کر دیکھے، وہ تو پھر نبی ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا قصہ بیان کیا ہے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا اور ابلیس کے ان کا دشمن بننے کا۔ اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا، وہ مانا نہیں۔ جو رب کا بندہ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ میرا آقا ہے، میں اس کا غلام ہوں، تو میں جو مجھے حکم دے گا مجھے ماننا چاہیے۔ جو متکبر ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ حکم مجھے کیوں دیا جی آپ نے؟ ابلیس نے ایسے ہی کیا تھا، ابلیس نے ایسے ہی کیا تھا، کہتا ہے جی میں اس سے بڑا تھا اور میں آگ سے بنا آگ اوپر جاتی ہے، یہ مٹی سے بنا مٹی نیچے جاتی ہے، تو آپ نے مجھے اس کو سجدے کا حکم کیا ہی کیوں؟
غلطی پر غلطی، ایک تو سجدہ نہیں کیا، ایک چوری، دوسری سینہ زوری۔ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، وہ درخت چکھ بیٹھے پر فوراً توبہ طائب ہو گئے، اور یہ نہیں کہا کہ اللہ جی آپ نے ہمیں اس درخت سے منع ہی کیوں کیا تھا، یہ نہیں کہا۔ تو انسان کا وتیرہ یہی ہے، یہ اسی لیے مسجود ملائکہ ہے کہ یہ غلطی کر لے تو توبہ کرتا ہے۔ اور شیطان کتنا بڑا چانس ہے ہمارے لیے کہ شیطان کسی سے کوئی 70 سال گناہ کرواتا رہے، یہ توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتا۔ شیطان کتنا پریشان ہوتا ہوگا، اتنی لمبی میری محنت ضائع ہو گئی بھائی۔ تو ہمیں بہت زیادہ توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام کا قصہ ہے، کیسے کیسے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے ان کو بچھڑا بھون کر کھلانے کی کوشش کی، انہوں نے کھانے سے انکار کیا، تو پتہ چلا یہ تو فرشتے ہیں تو پھر تو یہ عذاب لے کر آئے ہوں گے۔ کہا ہاں عذاب تو لے کر آئے ہیں، مگر آپ کی قوم نہیں، لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے۔ تو یہ قصہ بیان ہوا ہے، جو ہم جنس پرستی کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر کے الٹا کر کے پٹخ دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا جسم ہمارا نہیں، نہ ہی ہماری مرضی چلتی اس پہ۔ اگر ہمارا جسم اور ہماری مرضی ہوتی تو پھر یہ سزا کیوں دی گئی؟ سزا اس لیے دی گئی کہ یہ اللہ کا دیا ہوا جسم امانت ہے، اور اس کی ہی اس پر مرضی چلتی ہے، اور اس کی مرضی کے خلاف کرو گے تو اللہ سزا دے گا۔ اس کے بعد اصحاب ایکا ہیں۔ یہ ایکا درختوں والے، جنگلوں والے، یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا کچھ علاقہ تھا جنگلوں والا۔ وہ ماپ تول میں کمی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایاب و عذاب یوم الذلہ، بارش نہیں ہو رہی تھی، بادل آئے تو سارے بھاگ کر تپش سے بچنے کے لیے بادل کے نیچے گئے، اوپر سے اللہ تعالیٰ نے آگ نازل کر دی اور ان کو بھسم کر دیا۔ یہ ماپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اگلا واقعہ اصحاب الحجر کا ہے، جس وجہ سے اس کا نام سورہ حجر ہے۔ تو اس میں جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، مدینہ سے کوئی 250-300 کلومیٹر مغرب کی طرف جائیں تو العلا شہر آتا ہے، اس کی بغل میں پہاڑ ہیں، ان میں بنائے ہوئے ان کے اپنے گھر ہیں، اور وہ مطالبہ کرتے تھے کہ اونٹنی آئے پہاڑ سے نکلے تو ہم پھر مانیں گے۔ جب اونٹنی نکل آئی تو پھر انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر چیخ نازل کی اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، آپ اپنی دعوت کو واضح طور پہ پھیلاتے چلے جائیں، اور یہ جو آپ کو مذاق کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں ان کی طرف آپ دیکھیں بھی نہیں، اور ہم خود ہی ان کا بندوبست اور انتظام کر لیں گے۔ اس کے بعد سورہ نحل ہے۔ نحل کا معنی ہوتا ہے شہد کی مکھی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ، ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شہد کی مکھی نبی ہو گئی؟ نہیں، یہ وحی الہام کے معنی میں ہے کہ تو نے ایسے ایسے جنگلوں میں، پہاڑوں میں اپنے چھتے بنانے ہیں، اور تیرے پیڑ سے شہد نکلے گا اور لوگوں کے لیے شفا کا انتظام کرے گا۔ کینیڈا میں کینیڈا گورنمنٹ اپنے عوام کو میڈیکل دیتی ہے، ٹھیک ہے، ان کو کسی پتہ چلا کسی طرح کہ شہد میں شفا ہے۔ کینیڈا گورنمنٹ نے شہد کی کمپنیوں کو بلوایا اور کہا کہ تم کتنا شہد بیچتے ہو؟ مثال کے طور پہ 10,000 ٹن بیچتے ہیں سال کا، تو کہا کہ تم 20,000 ٹن بیچو اور سبسڈائز کریں گے، ہم پیسے ہم دیں گے، سستا کر کے دو، ہماری قوم کو اتنا شہد کھلا دو آپ۔ انہوں نے سستا کر کے کھلا دیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو وہ سالانہ بجٹ میڈیکل پر خرچ کرتے تھے اس سے اتنے زیادہ پیسے بچے
جتنے انہوں نے شہد میں نہیں ڈالے تھے۔ شہد میں 10 روپے ڈالے تو ان کو 30 روپے بچ گئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تو کہہ رکھا ہے کہ اس میں شفا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، جیسے انسان کو پیدا کیا، اس کو رزق دیا، اور جانور پیدا کیے، آسمان سے بارش نازل کی، اور سمندروں میں کشتیاں بڑی سہولت سے چلتی ہیں، دن رات آتی جاتی ہے۔ اگر دن رات کا سسٹم نہ ہو تو لوگ بیمار ہو جائیں، کوئی 2-3 ہفتے سورج نظر نہ آئے تو بہت زیادہ بیماریاں پھیل جاتی ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان کو استعمال کرو اور اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 73-74 میں شرک کا رد کیا ہے کہ جب نعمتیں اس کی کھاتے ہو تو پھر اسی کی عبادت کیا کرو۔ اور بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں اگر کسی علاقے میں بارش نہ ہو اور جانور مرنے لگ جائیں اور کھیتیاں تباہ ہو جائیں، اس وقت ان کو جتنی بارش کی ضرورت ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ انسانیت کو وحی کی ضرورت ہوتی ہے، قرآن اور سنت کی ضرورت ہوتی ہے، علماء کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ پانی نہیں ملے گا تو مر جائیں گے، ایمان پر ہوئے تو جنت میں جائیں گے، اور اگر پانی ملا مگر یہ وحی نہ ملی تو پھر جہالت کی موت مریں گے اور جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کچھ اللہ تعالیٰ نے اخلاقیات کا تذکرہ کیا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے، ظلم کا نہیں۔ آپ نے 1 کلو چینی کے پیسے دیے، اس نے 1 کلو چینی آپ کو دے دی، یہ عدل ہے، سمجھ آ رہی؟ اور اس نے 1 کلو سے کوئی 50-100 گرام زیادہ دے دی، یہ احسان ہے۔ تو مومن کے لیے یا عدل ہے یا احسان ہے۔ تیسرا آپشن ہے کہ اس نے 1000 گرام بھی پوری نہیں دی، کم کر دی، یہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظلم سے منع کیا ہے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت والے دن اندھیرے ہوں گے، اس کو روشنی نہیں ملے گی پل صراط پر، جو دنیا میں ظلم کرتا رہا ہے، الیاذ باللہ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا حکم دیا ہے، وعدہ وفائی کا حکم دیا ہے، صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد ایک موضوع ہے کہ دعوت کا کام کرو مگر حکمت اور دانائی کے ساتھ، حکمت اور دانائی کے ساتھ دعوت کا کام کرو۔ اگر آپ کو یہ لگے کہ یہ قبر پکی ہے تو شریعت کی مخالفت، اگر میں اس کو توڑ دوں تو شریعت کا تقاضا پورا ہو جائے گا، اور اگر آپ کو یہ لگے کہ اس کے بعد بہت بڑا طوفان آئے گا اور بہت بڑا فتنہ بنے گا اور میں جان سے بھی جا سکتا ہوں، اور یہ لوگ بعد میں اینٹوں کی بجائے ہو سکتا ہے کہ اس کو سونے کی بنا دیں، تو پھر آپ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ بظاہر قرآن اور سنت کے تقاضے تو وہ ہیں، لیکن حکمت کا تقاضا سامنے رکھنا چاہیے۔ اخلاقیات میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر تم کسی کو سزا دو یا بدلہ لو تو ماپ تول کر بدلہ لو، زیادہ نہ لو۔ یہ بہت باریک بات ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ یہودی ملنے کے لیے آ گئے، ایک کمرہ اور تھوڑا سا آگے صحن ہوتا تھا، تو دروازے سے باہر آپ تشریف فرما ہیں ان کو ملنے کے لیے، اندر حضرت عائشہ ہیں، اور وہ دروازے کی جو چھوٹی چھوٹی رکھنے ہوتے ہیں وہاں سے دیکھتی رہتی تھیں کہ کہیں کوئی نقصان کی بات نہ ہو، پوری خبر رکھتی تھیں۔ یہودی آئے کہنے لگے السلام علیکم، آپ نے فرمایا وعلیکم۔ السلام کا معنی ہوتا ہے ہلاکت۔ کہنے لگے آپ پر ہلاکت ہو، نعوذ باللہ۔ آپ نے فرمایا تم پر ہو۔ خاموش ہو گئے۔ اندر سے ہماری اماں بولی، کہنے لگی علیکم السلام واللعنہ، تم پر ہلاکت بھی ہو، رب کی پھٹکار بھی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس برخاست کر کے گھر واپس آئے تو فرمایا عائشہ
آپ نے یہ کیوں بولا اندر سے؟ کہا آپ دیکھتے نہیں آپ کو کتنی آپ عظیم شخصیت ہے اور آپ کو کتنی بد دعا دے رہے تھے وہ؟ تو کہا تو میں نے تو ان کو کہہ دیا تھا وعلیکم، ان کی میرے بارے میں قبول نہیں ہوگی، میری ان کے بارے میں قبول ہو جائے گی۔ تو سام کا جواب سام سے دینا تھا، لعنت ساتھ کیوں ڈالی آپ نے؟ یہ ہے انصاف۔ کیا آپ نے کبھی لڑائی میں گالیاں ماپ تول کر نکالی ہیں کہ اس نے 3 نکالی تو میں بھی 3 ہی نکالوں؟ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب بھی کسی سے سزا کا، پیسے کا یا باتوں کا بدلہ لینا ہو، انصاف سے کا تقاضا ہاتھ سے نہیں جانے دینا، ورنہ آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے قیامت والے دن۔ تو ہمیں ان اخلاقیات پر غور کرنا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔